لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر جسے علامہ البانی وغیرہ نے حسن قرار دیا ہے. اس کے مختلف الفاظ ہیں. بعض الفاظ کو امام ترمذی نے اور امام ابن ماجہ نے اور امام احمد وغیرہ نے ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتق المحارم تکن اعبد الناس. اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، حرام کام سے بچو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. یعنی حرام چیزوں کو چھوڑنے سے آدمی عبادت گزار بن جائے گا، وہ بھی بڑا والا عابد بن جائے گا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں: کن وارعا تکن عابدا من عابد الناس. کن وارعا، ورع کا مطلب بھی ہوتا ہے یہی گناہوں سے بچو، معاصی سے پرہیز کرو، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر گناہوں سے بچو گے، محارم سے بچو گے، تو عبادت گزار بن جاؤ گے. صرف عبادت کرنا ہی عبادت نہیں ہے. آدمی نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا اور دیگر عبادتیں کر لی، صرف یہی عبادت نہیں. عبادت یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے، جن چیزوں کے قریب جانے کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے بچنا، ان چیزوں سے قریب جانے سے بچنا، یہ بھی عبادت ہے. عبادت میں دونوں چیزیں داخل ہیں. فعل المأمورات، یعنی جس چیز کا حکم دیا گیا اس کا کرنا، یہ بھی عبادت ہے. وترک المنہیات، ترک المنہیات، جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہ دونوں عبادت میں داخل ہے. تو اس وجہ سے اگر آدمی، اس روایت میں یہ بھی اس بات کا بھی پتہ چلا کہ جن چیزوں کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے ان چیزوں کو کیا جائے، ان چیزوں کو کیا جائے، اور جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے رک جایا جائے. دونوں چیزیں ہیں. تو جو فرائض اور واجبات ہیں، فرائض اور واجبات کو چھوڑنا اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. جیسے نماز ہے، اس کا چھوڑنا حرام ہے، حرام ہے. تو اتق المحارم، حرام کام کرنے سے بچو. تو جو نماز چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، حج چھوڑتا ہے، زکوٰۃ چھوڑتا ہے، تو یہ چیزیں چھوڑنے سے، ان چیزوں کا چھوڑنا حرام ہے. تو حرام کے قریب نہیں جانا ہے. تو جب آدمی فرائض کو ادا کرے گا حرام سے بچ کر کے، یعنی فرائض کو چھوڑنا حرام ہے اور اس سے آدمی بچا، تو وہ عبادت گزار ہوگا. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ فرائض کو چھوڑتے ہیں اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ایسی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں جو فرائض کے مقابلے میں اتنا ضروری نہیں ہے. اور بعض عبادتیں تو لوگ ایسی کرتے ہیں جو حرام ہے، فرائض کو چھوڑ کر کے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ
نماز نہیں پڑھتے، فرض نماز نہیں پڑھتے، 5 وقتہ نماز نہیں پڑھتے، اور 27ویں رات کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور باقی ایام میں جیسے شب برات کے نام پر نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں۔ تو جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ عبادت گزار نہیں ہے، وہ گنہگار ہے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ فرض کا اہتمام نہیں کریں گے، فجر چھوٹ گئی، عشاء چھوٹ جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن عید کی نماز کے لیے ضرور حاضری دیں گے، ضرور حاضری دیں گے۔ فرض کی ادائیگی سے دور ہیں، جن کے چھوڑنے کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے مال میں کسی کے پاس دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اور لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے بیٹھ کر کے، مناسبات سے یا کوئی پروگرام کیا، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اس نیت سے کہ اس سے اس کو ثواب ہوگا۔ جو جس چیز کو چھوڑنے سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، زکوٰۃ کی ادائیگی کو ترک کرنے سے منع فرمایا، انسان وہی کر رہا۔ تو جو آدمی اس چیز کو چھوڑ دے جس چیز سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہے، زکوٰۃ چھوڑنے سے منع کیا ہے، زکوٰۃ چھوڑنے کو چھوڑ دے اور زکوٰۃ ادا کرے، تو وہی انسان اعبد الناس ہوتا ہے، سب سے زیادہ، سب سے بڑا عبادت گزار ہوتا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا، جو بھی گناہ ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو، شرک ہو، بت پرستی ہو، بدعت و خرافات ہو، جن کا شریعت میں کوئی وجود نہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی طرح معاشرتی گناہ ہو، چغلخوری ہو، غیبت ہو، لوگوں کو تکلیف دینا ہو، لوگوں کو ستانا ہو، والدین کی نافرمانی ہو، سود، حرام خوری، رشوت خوری، یہ سارے گناہ اگر انسان چھوڑتا ہے تو وہ اعبد الناس ہوگا، سب سے بڑا عبادت گزار ہوگا، بڑے عبادت گزاروں میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر اس بات کا بھی پتہ چلا کہ انسان کے اوپر ضروری ہے کہ انسان اپنے دین کو جانے، اپنی شریعت کو سمجھے، شریعت کو سمجھنے کی کوشش کرے، جس کے اندر فرائض ہیں، کون سی چیزیں کرنی ہیں، کن چیزوں سے رکنا ہے، کون سی چیزیں کرنے سے کامیابی ہوگی، کون سی چیزیں چھوڑنے سے کامیابی ہوگی، عبادتیں کیا ہیں، نوافل اور فرائض کیا ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں انسان جانے گا، اس کا جاننا، ان کا جاننا اس کے اوپر فرض ہے، اس کے اوپر واجب ہے، اور یہی علم شرعی ہے، یہی علم شرعی ہے جو ہر انسان کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مأمورات جن چیزوں کا اس نے حکم دیا ہے اسے صحیح طریقے سے کتاب و سنت کے مطابق ادا کر کے، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے پرہیز کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اعبد الناس میں شامل کرے، ایسے لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض کو ادا کر کے اور منہیات کو چھوڑ کر کے بڑے عبادت گزار بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی خیر خلقہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔